السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ شعر دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ پہلے لغت دیکھتے ہیں۔ مائل بکرم، مہربانی کے لیے تیار، سائل سوال کرنے والا، راہ رو منزل، منزل کی طرف جانے والا مسافر، جوہر قابل، اہلیت رکھنے والا، کیپیبل، گل، مٹی۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ گل اور گل دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ گل کا مطلب پھول ہوتا ہے اور گل کا مطلب مٹی ہوا کرتا ہے۔ پھر لفظ ہے شان کئی، اس کا مطلب ہے کہ جیسی شان، یعنی ایران کے مشہور بادشاہوں جیسا جو مرتبہ ہے وہ ملنا۔ شان کے یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب بھی تھا، تو یہاں پہ شاعر کا شان کے سے مراد یہ کہنا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم اسے ایران کے بادشاہوں جیسا، یعنی اسے بادشاہت بھی عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تشریح۔ اس بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اور ان کی کم ہمتی کو موضوع بنایا ہے۔ وہ شاعر کے شکوے کے جواب میں ان کے زوال کی اصل وجوہات بتا رہے ہیں۔ شاعر نے نظم شکوہ میں مسلمانوں کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر یہ شکوہ کیا کہ اب اس کی کرم نوازیاں اپنوں پر نہیں غیروں پر ہیں، یعنی دشمن پہ اے رب تو کرم کر رہا ہے اور مسلمانوں پہ کرم نہیں کر رہا۔ اور اس کے اکارڈنگ شعر کے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہاں پہ شاعر وہی شکوہ کرتے ہوئے جو اپنے رب سے گلہ کر رہے تھے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ مرض کا بیان تھا، یہ بیماری کا بیان تھا کہ بیماری کیا ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو 1300 سال تک توحید کا پرچم دنیا پر لہرانے کے لیے قربانیاں دیتی رہی، لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ اس کے جواب میں شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرض کے اصل اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہ شکوہ کرتے ہو، تمہارا یہ شکوہ کرنا کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ ہم تو کرم کی طرف مائل ہیں۔ ہم تو آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر کرم کریں، ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں پر ذرہ نوازی کی جائے، ان کی تمام تر مشکلات آسان کی جائیں، لیکن کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اب خالق تو پکار کو سننے کے لیے بےتاب ہے، لیکن مخلوق کی طرف سے دعا ہو ہی نہیں رہی، مخلوق خدا سے یکسر غافل ہو کر بیٹھی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم تو کرم کی طرف مائل ہیں، لیکن کوئی سائل بھی ہونا چاہیے، کوئی مانگنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہیں
لیکن اس سے کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو عطا کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی انسان اگر اپنے رب سے ہم کلام ہو کر تقاضا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کہ میں تو عطا کرنے والا ہوں، لیکن کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کس کو راہ دکھاؤں، کوئی راستہ دیکھنے والا بھی تو ہو، کوئی راستے پہ چلنے والا بھی تو ہو، راہ رو منزل، منزل کی طرف جانے والا، کوئی اپنے رب تک پہنچنے والا جس نے اپنی منزل کو جو ہے وہ رب تک سمجھا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اسے رب کا قرب نصیب ہو جائے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کس کو راستہ دکھائیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس منزل کا مسافر ہی نہیں، کوئی ہدایت کو چاہتا ہی نہیں، کوئی کامیابی کو چاہتا ہی نہیں۔ تو جب کوئی کامیابی کو نہیں چاہتا تو پھر راہ کس کو دکھلائی جائے، پھر راہ کسے دکھائی جائے؟ اور تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں۔ کہتے کہ تربیت تو عام ہے، تربیت کا لفظ رب سے بنا ہے، اور رب مربی پالنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو وجہ سے بچے کی تربیت بھی کی جاتی ہے، تو تربیت کا مطلب ہوتا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی کو درجہ بدرجہ ایک مکمل سانچے میں ڈالنا، اس کی نشو و نما کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تربیت عام تو ہے، کہ تربیت تو عام ہے، سیکھنے والا اگر کوئی چاہے تو وہ سیکھ تو سکتا ہے، لیکن جوہر قابل ہی نہیں، کسی میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کی طرف متوجہ ہو۔ ہر کوئی شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہے اور اپنی غفلت میں بیٹھا ہے، اس غفلت سے وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ تو تربیت تو عام ہے، لیکن جوہر قابل ہی نہیں، کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہو اور جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے، گل اس لیے بولا گیا ہے کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، جیسے ایک بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، بالکل انسان کے تعمیر ہونے سے مراد یہ ہوگا کہ انسان کا پھلنا پھولنا، انسانوں میں ترقی کا آنا۔ کہتے ہیں کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے آدم کی تعمیر ہو سکے۔ یعنی آدم کی تعمیر کے لیے بہترین مٹی کا ہونا ضروری، کیونکہ انسان یا آدم یا نسل آدم جو ہے وہ مٹی سے بنی ہے۔ اور یہاں پہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ کسی میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل بنا سکے، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا جو ہے وہ سست اور کاہل ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر کیسے اس کو بلند مقام ملے؟ کیونکہ من طلب العلا سخر اللیالی، جو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں، جتنی مشکلات وہ برداشت کرتا ہے اتنا ہی اسے بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، اب اقبال یہاں پہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ انسان سے ہم کلام ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ عطا کیا جائے۔ اب دیکھیں کلاس میں ایک بچے کی اگر اچھی پوزیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے کلیپنگ کروائی جاتی ہے یا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی قابلیت ہوتی ہے، اس میں کوئی استعداد کار اور صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ بھئی تم پہلے کچھ اپنی کیپیبلٹی تو شو کرو، اپنی کچھ صلاحیت تو شو کرو، پھر اس کے بعد میں تمہیں نوازوں گا۔ تو تم میں سے چونکہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں آج تک کچھ عطا ہوا نہیں کہ تم نے صدقے دل سے مانگا ہی نہیں، اور مانگو گے نہیں تو پھر تمہاری پکار کو کیسے سنا جائے گا۔
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، یعنی کسی میں قابلیت ہو، کسی میں کیپیبلٹی ہو، کسی میں اہلیت ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ ایران کے بادشاہوں کو اگر تخت و تاج ملا تو وہ ویسے ہی نہیں مل گیا، ان میں قابلیت تھی، ان میں اہلیت تھی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے جنگیں لڑی اور اس کے بعد بادشاہت حاصل کی۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بلند مقام ملے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے بادشاہوں جیسا مقام ملے، لیکن اس شخص کو اپنے اندر کوئی قابلیت ظاہر بھی کرنی چاہیے۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کہ کوئی سرچ آؤٹ کرنے والا تو ہو، کوئی تلاش کرنے والا تو ہو، تو ہم اسے نئی دنیا عطا کر دیں گے، ہم اس کے لیے نئی راہیں ہموار کر دیں گے، وہ زمین و آسمان کو مسخر کر لے گا، کائنات کی ہر شے اس کے لیے ایک ذرہ بن جائے گی۔ لیکن کب؟ کہ اس میں قابلیت ہونی چاہیے اور وہ ڈھونڈنے والا ہو، وہ تلاش کرنے والا ہو، اور جو کچھ بھی کوئی منزل کے حصول کے لیے جانا چاہتا ہو اور پہلی ہی تکلیف آئی، پہلی ہی مشکل آئی اور کہے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ جو محنت اور مسلسل کوشش، جہد مسلسل سے جو کام کرتا ہے، کامیاب وہی شخص ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کہ ہم تو ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا عطا کرتے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا بھی ہو، کوئی سوال کرنے والا ہو تو پھر اس کو اس کی شان کے مطابق عطا کیا جائے گا۔